وینٹیلیٹرز، بیڈز، ہر اعتبار سے ہمارے پاس کثر رہے گی. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور حکومت کا بہت بڑا کمال ہے کہ جتنی تیاری انہوں نے کی تو کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ آپ کے بیڈز اور وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ 80% سے بھی زیادہ استعمال ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہلکا مت لیجیے گا، ہلکا مت سمجھیے گا. یہ بہت بڑی جیت ہے ہماری کہ جبکہ دنیا بھر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ 50 ہزار لوگ کووڈ کی بیماری کا شکار ہوئے پاکستان کے اندر. یہ فگر میں تو اپنی ایکسل شیٹ پر روزانہ یہ فگر ڈالتا تھا کیونکہ مجھے کبھی میڈیا کوئی بات کر رہا ہوتا تھا، کبھی وہ کہیں سے گنتی کرتا تھا. تو مجھے اندازہ ہے کہ 19 جون کے جو فگرز 20 جون کو میں نے انٹر کیے تو دیٹ واز دا پیک. 6600 لوگ کووڈ کے نئے ڈائگنوز ہوئے اور 153 افراد کا انتقال ہوا. دیٹ واز دا پیک. اس کے بعد سے وہ نیچے جاتا رہا. تو قومیں جب مل کر کام کرتی ہیں اس کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے، سب کو انفارم کیا، میڈیا کو جاتا ہے کہ دنیا کو بتاتے رہے کہ ماسک پہنو، ہاتھ دھو اور احتیاط کرو، سوشل ڈسٹنسنگ کرو. اور جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا کام پرائم منسٹر صاحب نے شروع کیا اور جس انداز سے اس بات کو پک کیا، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو، ہم غریبوں کو بھوکوں نہیں مرنے دیں گے، لہٰذا ہم فل لاک ڈاؤن کی استطاعت نہیں رکھتے. تو دنیا نے اس کو کاپی کرنا شروع کیا. آج بھی دنیا اس بات کو کاپی کر رہی ہے کہ اور میرا جیسا ملک جہاں پہ غربت بہت ہو، جہاں پہ لوگ روزانہ ڈیلی ویجز کماتے ہوں، جہاں پر ہم اور آپ تو ایلیٹ ہیں، ہمارے پاس تو شاید مہینے کی انکم موجود ہو، مگر ان بیچاروں کے اعتبار سے جو تکلیف کا اظہار پرائم منسٹر صاحب نے مسلسل کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اسی طرح سے بنتی ہیں، خاندان اسی طرح سے بنتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، اور قومیں بھی اسی طرح سے بنتی ہیں جب وہ سوشل پیکٹ آئین کا ایک معاہدہ ہے عوام کے ساتھ، اس معاہدے پر حکومتیں بھی پوری اتریں. تو لہٰذا حکومت کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام کیا، مگر وہ کام مکمل نہیں ہوا. جو چیز ہم نے لیڈرشپ پکڑی وہ دنیا نے اس کو فالو کیا. ہم نے کیا پکڑا؟ ہم نے تراویحوں کے لیے رمضان کے اندر SOPs نکالے جو بعد میں دنیا نے فالو کیے، اور ان تراویحوں کی بنیاد پر پرائم منسٹر نے اور NCOC نے بھی یہ کہا کہ جی اس کی وجہ سے معاملات خراب نہیں ہوئے بلکہ قابو میں رہے. اور وہ قومیں جو صرف پولیس کی ہدایات اور قانون کے حوالے سے نہیں بلکہ خود اپنے اندر سے ایک ڈسپلن پیدا کرتی ہیں، وہ بڑی جلدی ترقی کرتی ہیں. تو یہ بڑی اہم جیت تھی ہماری. اب دنیا نے اس کو ان SOPs کو فالو کیا. لہٰذا میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بقرعید قریب آ رہی ہے. دیٹ از دی اونلی ہرڈل لیفٹ انشاءاللہ، کہ اگر ہم بقرعید کے اندر مزید احتیاط کر لیں، اجتماعات کے اعتبار سے، منڈیوں کے اعتبار سے اور نماز کے اعتبار سے اور بازاروں کے اعتبار سے، ان 3 جگہوں پر اگر ہم احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ کووڈ والا معاملہ ہم اوورکم کر چکے ہیں. اور آپ پھر اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ عجیب اللہ کا کرم ہمارے اوپر یہ رہا کہ ہماری لوگوں کی جو پیسہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھیجتے ہیں وہ بھی ان مہینوں کے اندر بڑھ گیا. ہمارے ہاں جو ایکسپورٹس تھیں وہ بڑھ گئی، ہمارے ہاں سیمنٹ پروڈکشن بڑھ گیا. ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ رسپونڈ کر رہی ہے کہ کووڈ کے اندر پاکستان کے حالات وہ مستقبل میں آمدنی کو ریکگنائز کرتے ہیں، مستقبل میں معیشت کو ریکگنائز کرتے ہیں. ان کی ریکگنیشن یہ ہے اسٹاک ایکسچینج کی کہ امپروو کر رہی ہے دنیا کے مقابلے میں. تو لہٰذا قوم کو جہاں خراب نیوز کا چرچا بھی رہتا ہے، اور یقیناً یہ فرض ہے ہمارے میڈیا کا کہ جہاں کہیں کوئی خرابی ہو رہی ہو اس کا پرچار بھی بتایا بھی جائے لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو ایلیٹڈ فیل کرنا چاہیے کہ جس مقابلے میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے اور بنتی ہوئی قوم ہے جو نظر آ رہی ہے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ USF یونیورسل سروسز فنڈ اور جو ٹیلینور کے درمیان معاہدہ ہوا. سب سے پہلے میں اپنے دوست امیر الحق صاحب کو
کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب حارث صاحب اور عرفان وہاب صاحب یو ایس ایف کے سی ای او اور ٹیلینور کے سی ای او، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین یہاں موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اور خواتین و حضرات، میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ بہت بڑا اہم کام ہے، اور جب میں ایسی جگہوں پر آتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ میرا پرانا پیشن ہے، جس کے اندر ٹیکنالوجی اور یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے کمیونیکیشن ہے، بہت پرانا اس کا شوق ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ممالک نے اس میں آؤٹسٹینڈنگ کام کیا، اور اس میں ریکگنیشن کس بات کی ہے، ان سے ہم کو سیکھنا چاہیے. دیکھیے، ایک تو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اپنی کامیابیوں سے آدمی سیکھتا ہے، دنیا کی غلطیوں اور دنیا کی کامیابیوں سے سیکھتا ہے. سب سے زیادہ ایک ملک نے اس کے اندر ترقی کی انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل معاملات کے اندر، اس کا نام ہے، چھوٹا سا ملک ہے، ایسٹونیا. مگر اس کا ویژن بڑا تھا، اور اس کے ویژن کے اعتبار سے آپ کو بتاتا ہوں. میں شاید 2006 میں گیا تھا لیتھوینیا اور ایسٹونیا، اور اس کے ویژن کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں کہ جب ایسٹونیا آزاد ہوا تو لیتھوینیا اس کا پڑوسی ملک تھا، اور پڑوسی ملک نے اس کو یہ کہا کہ ہم تم کو، ہمارے پاس اینالاگ ٹیلی فون ایکسچینج ہے بہت بڑا، وہ اینالاگ ٹیلی فون ایکسچینج ہم ختم کر کے ڈیجیٹل پہ جا رہے ہیں، تو سارا اینالاگ ایکسچینج ہم تمہیں مفت دے دیں گے. تو ایسٹونیا ریفیوزڈ، اس نے کہا نہیں، اگلا زمانہ ڈیجیٹل ایکسچینجز کا ہے، ہم یہ مفت میں بھی نہیں لیں گے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، مگر 6-8 مہینے کے اندر، سال بھر کے اندر ہم اتنی انکم ہماری ہو جائے گی کہ ہم ڈیجیٹل ایکسچینجز پہ جائیں گے. تو لہٰذا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک، جہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ بھی ہوتی ہے، جہاں پر اسمارٹ کارڈ کے ذریعے ایوری تھنگ، آل ایجوکیشن. تو جب کووڈ آیا، کووڈ نے بہت سارے ممالک کو ہلا کر رکھ دیا. ایک نئی ڈائریکشن، جو میں تقریریں کرتا رہتا اور امین الحق میرے بھائی اور میرے دوست جتنا یہ چرچا کرتے رہتے کہ بھئی یہ ضروری ہے اور ایجوکیشن اس کے ذریعے ہوگی، کچھ نہیں اتنی تیزی سے نہیں ہوتا جتنا کووڈ نے قوموں کو دنیا میں دکھا دیا، اور پاکستان میں خاص طور پر دکھا دیا کہ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تعلیم کے اندر بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، مگر تعلیم کے اندر ہم پرائم منسٹر صاحب نے میری ذمہ داری لگائی کہ ایک آئی ٹی ٹاسک فورس بنائی، جو منسٹری آف آئی ٹی نے اور امین الحق صاحب نے اس ٹاسک فورس کو نامنیٹ کیا. اور اس ٹاسک فورس کے اندر جب ساری گفتگو ہوئی تو سب سے بڑی اچانک پریشانی یہ ہوئی کہ آن لائن ایجوکیشن کا فوراً ہم نے اڈاپٹ کیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اڈاپٹ کیا، مگر فوراً یہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں کہ بچوں نے کہنا شروع کیا کہ جی شہر میں تو ٹھیک ہے، مگر رورل ایریاز کے اندر اور یہاں اور وہاں جو ہے وہ یہ ایلیٹ کا معاملہ ہے، یہ ایلیٹ سے اور شہروں کی ایلیٹ تک پہنچ جاتی ہے بات، ہمارے تک پہنچتی نہیں. تو لہٰذا ایک قلع بازی کھائی، بہت اچھی قلع بازی وہ منسٹری آف ایجوکیشن نے کی کہ وہ براڈ بینڈ کیونکہ ایکسیس نہیں تھا تو وہ ٹیلی ویژن پر چلے گئے. تو کلاسیں انہوں نے آن لائن ٹیلی ویژن پر شروع کر دیں تاکہ ایکسیس ٹیلی ویژن ہر جگہ پہنچتا ہے، تقریباً سب 80 اور 90% کوریج ہے پاکستان کا، وہ ٹیلی ویژن پر گئے. اور منسٹری آف آئی ٹی میں امین الحق صاحب نے اور شعیب صدیقی صاحب جو سیکرٹری ہیں، انہوں نے مل کر اس بات کو بڑی تیزی سے کرنا شروع کیا کہ بھئی آئی ٹی کو بھی ہم تیار کریں مستقبل کے لیے. اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہ آئی ٹی، آپ سب لوگ ٹیلی فون پر بہت کچھ انفارمیشن لیتے ہیں 3G سے ہی، اور 3G اور 4G کب آئے گا اور 5G کب آئے گا، تو ہم تو 4G کو بھی پورا پاکستان استعمال نہیں کر سکتا. لہٰذا میں اور آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ 5G آنا چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اس وقت کیپیسٹی ہے ہماری، وہ ہم 4G کو پورا استعمال نہیں کر پا رہے، براڈ بینڈ ہر جگہ پہنچا نہیں پا رہے. اچھا، اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ یعنی یہ کمیونیکیشن جو ہے، اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ تجارت کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی تھی انفارمیشن. اچھا، اور انفارمیشن کیا کہ کہاں کس چیز کی اچھی قیمت ملے گی. فارم ٹو مارکیٹ روڈز اس وجہ سے بنائے گئے سب سے پہلے کہ بھئی فارمر اپنی چیز مارکیٹ میں لے آئے، خود ہی تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے.
تو فارم ٹو مارکیٹ روڈز کا یہ فائدہ ہوا کہ فارمر کو وہ شہر والی قیمت ملی بمقابلے کہ جو بیچ والا مڈل مین ہو وہ فارمر سے خریدے اور پھر مارکیٹ میں لے جائے. سب سے بڑی چینج فشریز میں آئی. فشریز میں کیا چینج آئی کہ جب لانچ آتی تھی سامان اپنی کیچ لے کر شہر کی طرف تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس لینڈنگ سپاٹ کے اندر اس کو کیا ریٹ ملے گا. تو انٹرنیٹس کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے دا بیسٹ ریٹ دا فشرمین گاٹ دا بیسٹ ریٹ کہ جہاں پر جس لینڈنگ سائٹ پر اچھا ریٹ مل رہا ہو. ساری معیشت کے اندر کتنا بڑا سٹیمولس ہو کہ نیچے جو پروڈیوسر ہے اس کو صحیح ریٹ مل جائے. تو ای کامرس ای ٹریڈ کے اعتبار سے انفارمیشن عام ہو جائے, ایلیٹ کیپچر نہیں ہو انفارمیشن کا. تو یہ پھر ڈیجیٹل پیمنٹس کی سہولت جس کے متعلق میرا خیال سے اسٹیٹ بینک اس بات کو انشاءاللہ اکتوبر میں اپنا پاکستان کا ڈیجیٹل پیمنٹ پلیٹ فارم لانچ کرے گا جس کے اندر سارے پیمنٹس اب آپ اپنے ٹیلی فون کے ذریعے کیا کریں گے, امیجیٹ پیمنٹس ہوں گے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹرانزیکشن فٹافٹ ہوں گے, دوسرے یہ کہ اکانومی وائٹ ہو جائے گی. بہت ساری اکانومی جو بلیک ہے یا گرے ایریا کے اندر ہے, جب ڈیجیٹل پیمنٹس کے ذریعے سب کچھ ہوگا اور یہ آسانی جو ہے یہ آدمی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. کیوں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں اور آپ گوگل کرتے ہیں اور سب کچھ جاتے ہیں اور اپنی پرائیویسی سیکریفائز کرتے ہیں تھوڑی بہت. کیوں سیکریفائز کرتے ہیں؟ کیونکہ جو سروسز ہیں وہ بہت تیز ہیں. لہٰذا یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم انٹرنیٹ پر نہیں جائیں اس لیے کہ ہماری پرائیویسی ایکسپوز ہوگی. تو وی میک اے کمپرومائز. تو ڈیجیٹل پیمنٹس ایک نیکسٹ سٹیپ ہے جس کے اندر یہ سارا کام ہو. انفارمیشن ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اسمال ٹریڈر کے اعتبار سے. پھر عورت کو امپاور کرنے کے اعتبار سے مت بھولیے کہ یہ جو انٹرنیٹ سروسز ہیں یہ عورت کو امپاور کرتے ہیں. عورت کو کیسے امپاور کرتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں, میں نے ایک اکانومسٹ ہے تھامس پیکیٹی, تو تھامس پیکیٹی نے ایک کتاب پہلے لکھی کیپٹلزم in the 21st century, published in 2014 when I was in the assembly. تو میں نے نیشنل لائبریری کو کہا منگاؤ, انہوں نے منگائی تو میں نے پڑھی. اور پھر اس نے ابھی پچھلے سال کتاب لکھی, ہی از اے فرینچ اکانومسٹ, تو وہ فرینچ میں لکھتا ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن ہوئی کیپٹلزم اینڈ آئیڈیالوجی ان مارچ 2013 یا 14 مارچ 2020. تو میں نے وہ کتاب آج کل میں پڑھ ہی رہا ہوں. اس میں سے آپ کو فگر بتاؤں کہ ایلیٹ کیپچر کس طرح سے ہو رہا ہے اور ہم سیٹ ہیں اس بات پر کہ ہم ایلیٹ کیپچر کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ تعلیم کے اندر اور صحت کے اندر سب سے زیادہ ہے. اور اس نے یہ کہا اور فگرز دیے, اس نے یہ کہا کہ تعلیم کے اندر مغرب کے اندر اب ایجوکیشن جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن صرف امیر طبقے کے بس کے اندر ہے. غریب طبقے کو اتنی کم سیٹس ملتی ہیں کہ وہ اوپر آ نہیں سکتا. تو وہ جو 10% ایلیٹ ہے یا 10% ڈیسائل ہے وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, باقی 90% ڈپرائیوڈ ہے. دوسرے اس نے ہیلتھ میں کہا کہ ہیلتھ کے اندر بھی کاسٹ اتنی بڑھ گئی کہ ایلیٹ ہی اس کو ہینڈل کرتا ہے. دس از ایلیٹ کیپچر. اور اس سے ویلتھ جو ہے ایک قوم کے اندر انیکوالٹی آف ویلتھ اینڈ انیکوالٹی آف انکم بہت بڑھ جاتا ہے کہ ایک طبقے کی ویلتھ بڑی تیزی سے بڑھتی ہے اور ایک طبقے کی ویلتھ بہت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے, اسٹیٹک رہتی ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے زیادہ انیکوالٹی آف ویلتھ بٹوین 2014 اینڈ 2018 کے اندر کس ملک میں ہوئی؟ سب سے زیادہ اٹ از یور نیبر انڈیا. اتنا بڑا ایلیٹ کیپچر ہے, سب سے زیادہ اس کی کتاب کے اندر فگرز موجود ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ ایلیٹ کیپچر کتنا ہو گیا اور پاکستان ریزسٹ کر رہا ہے. اچھا, تو بہت ضروری ہے کہ تعلیم سب تک پہنچے. میں مثال دیتا ہوں, یہاں پر ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے پاکستان کے اندر جو بی اے کی ڈگری دیتی ہے, گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے, بی اے کی ڈگری دیتی ہے. فزیکل بی اے کی ڈگری جو ہے وہ تقریباً اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو 15-20 لاکھ کے قریب خرچہ آتا ہے. اگر پبلک یونیورسٹی کے اندر فزیکل بی اے کی ڈگری حاصل کرنے جائیں تو 8-10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. ورچوئل یونیورسٹی 1,20,000 یا 25,000 میں بی اے کی ڈگری دیتی ہے. آل از ورچوئل, ہیز بین ورچوئل. بی پراؤڈ آف یور کنٹری کہ اٹ واز اسٹیبلش ان 2004 بٹ
میں نے پچھلے دنوں جب میں اس کا بھی چانسلر ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے مارکیٹنگ پلان دو، کیونکہ 90% بچے ہمارے جو انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں، دیٹ انکلوڈز وومن اینڈ گرلز، جن کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے یا معاشرے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی ایف اے کر لیا آپ گھر بیٹھ جائے، تو پاسبلٹی 90% لوگوں کی کھل جاتی ہے اگر آپ یہ ورچوئل لیول پر ایجوکیشن دینا شروع کریں، جس کے اندر دیر فور دس کمیونیکیشن آف براڈ بینڈ، ایکسیس آف براڈ بینڈ تھرو آؤٹ پاکستان از ویری امپورٹنٹ، کہ ہم اپنے لوگوں کو اگر سستے انداز سے 1,20,000 میں 4 سال کی بی اے کی ڈگری ملنا، اور گورنمنٹ اگر سبسیڈائز کرے، اور یہ اچانک بڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی یونیورسٹی کے اندر میں یہ کہوں کہ 20,000 طلباء ہیں، 20 کے بجائے اب اگلے سال آپ 40 کیجیے گا، تو وہ کہیں گے جی 1 ارب روپیہ ہمیں بلڈنگز کے لیے چاہیے اور یہ چاہیے۔ یہ اگر ملٹیپلائی کرنا ہے آپ کو، سافٹ ویئر کے اعتبار سے ایکسیس بڑھانی ہے، اور ورچوئل یونیورسٹی اپنے 3 لاکھ سے اگر 10 لاکھ کر لے گی تو میرے خیال سے 5% یا 10% بھی کاسٹ نہیں بڑھتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ میں امین الحق صاحب ہی سو اویئر آف تھنگز، ماشاء اللہ ان کے ساتھ اور ان کی منسٹری کے ساتھ مجھے کام کرتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں امین الحق صاحب ہی سو اویئر آف تھنگز، ماشاء اللہ ان کے ساتھ اور ان کی منسٹری کے ساتھ مجھے کام کرتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اویئر ہیں، کام جلدی کرنا چاہتے ہیں اور ان سب چیزوں کو پک کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ٹیلی نار کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یو ایس ایف بھی بیٹھے ہیں، ایک تو رائٹ آف وے، رائٹ آف وے پر ساری ذمہ داری اب پچھلی میٹنگز کے اندر اب دے دی ہے سیکرٹری منسٹری آف آئی ٹی اور منسٹر صاحب کو کہ رائٹ آف وے کے اوپر فیصلہ جلدی کرائیں، کیونکہ جب یہ کیبلز لے کیے جاتے ہیں جن کی بنیاد پر براڈ بینڈ زیادہ چلے گا، یہ فائبر آپٹک کیبلز، تو اس کے اندر جس جگہ سے گزرتے ہیں، ڈیفنس سوسائٹی سے گزرتے ہیں وہ اپنی قیمت بتاتے ہیں، کسی اور جگہ سے گزرتے ہیں وہ اپنی قیمت بتاتے ہیں، تو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو اندازہ نہیں ہے۔ دیکھو کوئی کاروبار سیٹ اپ کرتا ہے نا تو ساری چیزوں کو فیکٹر ان کرتا ہے، ساری کاسٹ کو فیکٹر ان کرتا ہے۔ اگر وہ فیکٹر ان نہیں کر سکے کہ بھئی فلانی جگہ کی قیمت اتنی ہوگی، فلانی جگہ کی اتنی ہوگی، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ ایک پھر دوسرے کے ہر سال اگر اس کو رینیول کے اعتبار سے کاسٹ بڑھے اور کم ہو، دیٹ از این ایشو۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ آئی ایم شیور، پچھلی مرتبہ مجھے سیکرٹری صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اس کے اوپر بڑی جلدی کچھ نہ کچھ فیصلے کر لیں گے۔ اور ایک ٹاورز کے اعتبار سے بھی لوگ، میں نے سنا یہ ہے کہ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ آج اتنے پیسے ہم نے دے کر سیٹ اپ کیا، پھر وہ بلیک میل ہوتے ہیں۔ باہر صورت میں سمجھتا یہ ہوں کہ ڈیجیٹل اکانومی بننا، ڈیجیٹل ایجوکیشن ہونا، ڈیجیٹل فنانس ہونا، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کے اندر پاکستان بڑی تیزی سے قلعہ بازیاں مار مار کر اس کے اوپر تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا ڈونٹ لوز دس اپارچونیٹی۔ ہم نے سافٹ ویئر کو پکڑا منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ، اور سافٹ ویئر ایکسپورٹس ان دا لاسٹ ایئر ہیو گون اپ بائی ایٹ لیسٹ 30% اف ناٹ مور۔ تو کسی چیز میں پروگریس ہونا، میں کہتا ہوں بریک اینڈ مارٹر ایکسپورٹس، یعنی اگر آپ گارمنٹ کی ایکسپورٹس بڑھائیں، اگر آپ ٹریڈیشنل اپنے کراپس کی ایکسپورٹ بڑھائیں، ہم ویلیو ایڈ کرتے ہیں، تو سافٹ ویئر ایکسپورٹس از ٹاپ آف دا ویلیو چین، اس وقت ٹاپ آف دا ویلیو چین ہے۔ اور تھرو ڈیجیٹل کانٹیکٹس، آپ کل پرسوں کا نیو یارک ٹائمز کا اگر آپ آرٹیکل پڑھیں، اس کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر سکل بڑھانے کے اندر امریکن لیبررز کے لیے کتنا بڑا رول سکل اکانومی جو ہے وہ تھرو دی انٹرنیٹ لوگوں کی ایجوکیشن ہو رہی ہے۔ نرسنگ کے حوالے سے ایک آپ کو تعجب ہوگا، پچھلے دنوں میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی سینٹ کی میٹنگ چیئر کر رہا تھا، تو پتہ چلا کہ جی وہ 700-800 ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا نرسز کتنے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا 75۔ تو میں نے کہا کسی وارڈ میں جاؤ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1 ڈاکٹر ہوتا ہے اور 10 نرسز ضرور ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں 8 یا 10 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے، 8 یا 10 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے۔ اور ہم کس طرح سے وہ 4 سال کی بریک اینڈ مارٹر ایجوکیشن پہ چلا رہے ہیں دنیا میں پروگرامز۔ اینڈ دا سیم تھنگ آئی مینشن دا نیو یارک ٹائمز آرٹیکل اینڈ another article which I sent to the health minister also، کہ دنیا کے اندر بھی اب آن لائن نرسز کی ٹریننگ ہے، یعنی 2 سال 2.5 سال یا ایون شارٹر وہ آن لائن کر دیتے ہیں، اور 6 مہینے وہ اسپتال میں ٹرین کر کر نرسز پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دا فیوچر ہائی وے
the future value, the future gold is all information, or information based upon the internet and the ability, information کا جمع ہو جانا اور انفارمیشن کا عوامی ہونا. تو یہ جو کیفیت ہے یہ انفارمیشن کو عوامی کر رہی ہے. تو شکریہ آپ سب لوگوں کا. جناب منسٹر صاحب, ویری گڈ ورک بینگ پرفارمڈ بائی یور منسٹری ماشاء اللہ, اور ٹیلینور فار دس کوآپریشن. اور آئی مسٹ تھینک ٹیلینور کہ وہ ریڈ کراس کے ساتھ اپنے CSR فنڈز کے اعتبار سے بھی انہوں نے پچھلے دنوں ڈونیشن دیا. اور USF فنڈز کا جب میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں تھا اسمبلی میں تو میں ہمیشہ یہ شور مچاتا رہتا تھا, مگر وہ شور کو خود ہی کووڈ نے ہینڈل کر لیا. میں شور مچاتا رہتا تھا کہ یار اتنا پیسہ ہے, اینڈ آئی ڈونٹ ریممبر دا فگر بٹ اباؤٹ 60 بلین روپیز اس زمانے میں USF فنڈ کے اندر تھا. تو میں شور مچاتا رہتا تھا کہ بھئی اس کو خرچ کرو. تو کووڈ نے گردن سے پکڑ کر بہت سارے کام کرا دیے جو ہم آہستہ آہستہ کرتے ہیں. شکریہ بہت لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تھینک یو ویری مچ.